کام میرا سہل کر دے اے کریم، تو ہی سلجھا دے گرہ گفتار کی، مجھ میں قوت آ سکے اظہار کی۔ انتہائی قابل محترم مہمانان گرامی، آپ سب کو میں دنیور کے عوام کے جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے اس جشن نوروز کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری محفل میں ہمارے محترم وزراء ہیں، سیکریٹریز ہیں، پولیس آفیسرز، اب میں اگر نام لوں کہیں غلطی سے کوئی رہ جائے تو یہ اچھا نہیں، اس لیے میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں پروگرام کے آغاز سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبیہ مقدم صاحبہ امور نوجوانان و خواتین، چونکہ آج کی یہ سیلیبریشن، آج کا یہ دن زیادہ تر خواتین کے حوالے سے بچوں کے ڈاڈا اور چیچی کا جو رسم ہے، تو اس حوالے سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہماری ان محترمہ صوبیہ مقدم صاحبہ کو ہم چیف گیسٹ کے طور پہ آج کی اس محفل کی چیف گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم فرمان علی وزیر بلدیات صاحب کا بھی، برکت جمیل پارلیمانی سیکریٹری ٹورزم، عابد علی بیگ صاحب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ، آئی جی پی صاحب، الوائز اعتمادی فدالی اثار صاحب، غلام حسین انجم صاحب، شاہد اقبال چیف پروٹوکول آفیسر، اور جتنے بھی میرے محترم ہیں، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ حاجی وکیل منسٹر جنگلات، آپ سب کے لیے ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ میں تلاوت کے لیے طالب علم تیمور حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ تیمور حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے طالب علم تیمور حسین دا لیجنڈ سکول کے، اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہماری منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں طالب علم عامر حسین سٹی گرامر سکول اینڈ کالج کے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گر میں
ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ سامعین ذی وقار، آج کے دن کی مناسبت سے نوروز کے حوالے سے ایک خوبصورت گیت پیش کرنے تشریف لا رہے ہیں طالب علم عطی اللہ، سٹی گرامر سکول اینڈ کالج کے عطی اللہ۔ آج نوروز ہے مل کے کر لیں دعا، آج نوروز ہے مل کے کر لیں دعا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا، ننھی کلیوں کو مل کر سجائیں گے آج، رسم ڈاڈا وہ چیچی منائیں گے آج، ہم کو توفیق الفت عطا کر خدا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا، آج تجدید عہد وفا ہم کریں، اپنے اسلاف کو کیوں خفا ہم کریں، پیار قائم رہے ہے یہی منہ دعا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا، ہے تقاضائے نوروز باہمی محبتیں، پیار ہی پیار ہو چھوڑ کر نفرتیں، ہیں نسیم سحر کی ہمیشہ صدا، ہے نسیم سحر کی ہمیشہ صدا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا، آج نوروز ہے مل کے کر لیں دعا، رہے یہ خوشی تا ابد یوں صدا۔ محترمہ رخسانہ سومرو صاحبہ، سیکریٹری منرلز گلگت بلتستان کو بھی ہم آج کی اس جشن نوروز کی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ابھی ان ننھے منھے بچوں کا ایک انوکھے انداز سے اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں گے۔ میں گزارش کروں گا ان ننھے منھے بچوں کے جو لیڈر ہیں ان سے کہ آپ ویلکم سانگ کے لیے ان بچوں کو تیار کریں اور ویلکم سانگ آپ پیش کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے
صاحب وزیر بلدیات، آئی جی پی صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برکت جمیل صاحب، اقبال حسن صاحب، حاجی عابد بیگ صاحب، گلگت سے آئے ہوئے مہمانان اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ خواتین انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ڈاڈا کا جو رسم ہے یہ شروع ہو جائے۔ صرف میں چند الفاظ اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ جو ہمارا رسم ہے ڈاڈا کا نوروز کے دن، اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے ہمارے ذہنوں میں بڑی خوبصورت یادیں تھی ڈاڈا کے حوالے سے بچپن کہ کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر کے ہر کمیونٹی کے لوگوں کو جب سردی کا سخت موسم ختم ہوتا ہے، بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، قمری سال کا یہ پہلا دن ہے نوروز، ان علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ چرند پرند اور نباتات، یہ قدرت کا عید کہا جاتا ہے اس کو، نیچر، تو اس کو قدیم سے منایا جاتا ہے۔ اور دنیور کے اندر اس کے بعد جو پروگرام ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، ہمارے فیدالی اثار صاحب نوروز کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ تفصیل سے روشنی بھی ڈالیں گے۔ صرف میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ دنیور جو ہے یہ منفرد علاقہ ہے، یہاں پر ہر کلچر کے لوگ، استور کے لوگ، گزر کے لوگ، آپ کو ہنزا نگر کے لوگ، ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھائی چارے کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں پر کبھی بھی امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی چیز دنیور کے عوام کو، دنیور کے لوگوں کو منفرد کر دیتی ہے۔ یہ جو رسم ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہماری روایت ہے، ہماری ثقافت ہے۔ ہماری حکومت گلگت بلتستان کے اندر جو حکومت ہے اس کی کوشش ہے کہ ہماری جتنے بھی کلچرز ہیں، کلچرل پروگرامز ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ اس سے ہمارے علاقے میں امن قائم ہوگا۔ جب امن قائم ہوگا تو یہاں پر ٹورزم جو سیاحت ہے اس کو فروغ حاصل ہوگا۔ میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ننھے بچوں کو اور ان کی ماؤں کو جن کا آج ڈاڈا کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حوالے سے تبریکات عید پیش کرتا ہوں، اور اس اجتماع سے باہر بھی جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان تمام برادران و خواہران اسلام کو بھی عید نوروز کی تبریکات اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اگر اس موقع پر جناب محمد اقبال وزیر تعمیرات اور ان کے ساتھ اس تقریب کی مینجمنٹ کمیٹی کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ کفران نعمت ہوگا کہ انہوں نے آج کے اس تقریب کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے شب و روز کام کیا، اور آج سرزمین دنیور کے دامن پر میرے نزدیک معلوم تاریخ کے اندر یہ
اپنی نوعیت کا منفرد موقع ہے۔ ایران آج بھی اپنی حیت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے موجود ہے، مگر قدیم زمانے میں جن خطوں کو دوران کہا جاتا تھا وہ آج سنٹرل ایشین مسلم ریاستوں سے عبارت ہے، جن میں داغستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، یہ ممالک شامل ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے عید نوروز کو ایران کے دیو مالائی حکمران جمشید کیانی نے منایا، اور ہزاروں سال کے تسلسل میں ایرانی قوم، سنٹرل ایشین قوم، افغانستان یہاں تک کہ گلگت بلتستان بھی جغرافیتاً اور ثقافتاً سنٹرل ایشیا کا حصہ ہونے کے حوالے سے یہاں کی سرزمین پر بھی سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے عید نوروز کو بڑے اہتمام و احتشام سے منایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی جدید زمانے کے سیاق میں، کنٹیکس میں عید نوروز منانے کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ عید نوروز کا آغاز ایران و توران کے دیو مالائی حکمران جمشید کیانی سے ہوا تھا، اور اس عید کے منانے کے اسباب کے حوالے سے ایران کے قومی شاعر ابو القاسم فردوسی، یاد رکھیے ابو القاسم فردوسی ایران کے منظوم تاریخ شاہنامے کے اندر بتاتے ہیں بفر کیانی یکی تخت ساخت، بفر کیانی یکی تخت ساخت، چمایا بدو گوہر اندر نساخت۔ جمشید نے کیانی خاندان کے جاہ و جلال کے مطابق اپنے لیے ایک تخت بنوایا، اور اس میں ایسے قیمتی مٹیریل شامل کیا کہ ان کے سامنے موتیوں کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں تھی۔ بے جمشید کو ہر عرب شاندن، مرا روز را روز نو خاندن، اس کی مملکت کے رعایا نے اس پر موتی نچھاور کیے، اور اس دن کو نیا دن یعنی نوروز قرار دیا۔ بنوروز نو شاہ گیتی فیروز، بران تخت بنشست فیروز روز۔ نوروز ہی کے دن شہنشاہ جمشید اس قیمتی تخت پر جلوس کر گیا، اور اس دن کو نوروز کے نام سے تاریخ کے اندر ایک مستقل باوقار مقام حاصل ہوا، مگر بغداد کے عباسی خلفاء بھی اپنے خلافت کے اندر اس عید کو عید نیروز کے نام سے، چونکہ نوروز عربی میں استعمال نہیں ہو سکتا، عید نیروز کے نام سے بغداد میں باقاعدگی سے مناتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ صرف ایران تک محدود رکھنا یا صرف شیعہ اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی عید کہنا مناسب نہیں، بلکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ عباسی خلافت کے اندر بھی اس کو سرکاری طور پر منایا جاتا رہا ہے۔ تو یہ ایک مشترکہ عید ہے، جشن ہے، اور یہی عید سینکڑوں سالوں سے
गिलगित बल्तिस्तान। आप जानते हैं कि माज़ी बाईद में यह अजीम सल्तनत की हैसियत से था। उस जमाने के सयाक में हुक्मरान मकामी राजे इन ईदों की सरपरस्ती करते थे। बल्तिस्तान में भी, गिलगित में भी, अस्टोल में भी, हुंजा में भी, नगर में भी। मेरे लड़कपन तक हुंजा में 7 दिन तक इबादत गाहों में कुरान खानी होती थी। नवरोज से 7 दिन पहले से कुरान खानी इबादत खानों में शुरू होती थी और मीर के महल पे 7 दिन तक नौबत बजती रहती थी। बड़े एहतमाम से इलाके के तमाम लोग यकजा दारुल खिलाफा में होते थे। तो हजरत गिरामी इससे ईद नवरोज के साथ हमारे इलाकाई सकाफत और कल्चर का बड़ा अव्वल दखल है। अगर हम सरकारी लेवल पे इसको फरोग दें तो आज बदअमनी के हवाले से हुकूमत से लेकर अवाम तक जो शाकी रहते हैं, ऐसी सरगर्मियों को आम करने से नक्श अमन का खलल मिट जाता है और अवाम एक दूसरे के साथ घुल मिलकर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक आवाज बना के मुत्तहिद हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं बारदिगर अपने गुफ्तगू के आखिर में भी आपके लिए अपनी तबरीकात ईद और नी ख्वाहिशात का सौगात पेश करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि आज ये खूबसूरत इज्तिमा इस इलाके की वहादत यगानगत यकजहती यकरंगी का जो जिंदा नमूना बनकर हमारे सामने मौजूद है। आप सबको खा हुकूमत के नुमाइंदे हो, खा समाजी शख्सियात हो, खा अवाम के नंबरदार हो या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, ऐसी रवायात को फरोग देना चाहिए। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए फसाद की बजाय अमन की रवायत को आगे करें। खुदा इस जिंदगी, रोशनी और ताबिंदगी के दिन की बरकत से हमारे अजीज ममलिकत पाकिस्तान पर अपनी बरकत खास नाज़िल फरमाए और हमारे ममलिकत खुदादाद से खुदा दहशतगर्दी की लानत को दूर करे और गिलगित बल्तिस्तान 1947 से पहले अमन का हवाला था, इत्तेहाद का नमूना था, लेकिन नजर बद किसकी लग गई। लेकिन आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की काविशों और उलमा की काविशों, सिविल सोसाइटी की काविशों, शोरा की काविशों ने मिलकर हमें एक मरतबा फिर वहदत का रास्ता दिखाया है, अमन का रास्ता दिखाया है। हम सबको मिलकर अमन के रास्ते पर काफिला दर काफिला सफर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मादर वतन गिलगित बल्तिस्तान पर खुदा अपने खुसूसी बरकत नाज़िल फरमाए। 47 से पहले की तरह एक दूसरे के साथ शीर और शकर बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुदा नवरोज की बरकत से आपकी मादी और रूहानी खुशियों में 1000 गुना इजाफा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिश के आप ऊपर तशरीफ लाएं और इन बच्चों के नामों में से एक पर्ची आप निकालेंगे। जिस बच्चे का नाम आएगा उसको आप आगाज करेंगे, उसके बाद फिर हमारी माएँ इस रस्म को सेलिब्रेट करेंगी। एक पर्ची Taco. ये खुशकिस्मत नाम है इरफान अली, अली नियत खान वालिद का नाम।
میری گزارش کی جب یہ سیلیبریشن ہو تو تالیوں سے ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو آپ ان کے پیٹ پہ تھوڑی دیر جا سکتے ہیں. مہربانی صوبیہ مقدم صاحبہ نے آغاز کیا، افتتاح کیا. عزیز اربانو، علی زین محمد محسن، علی زین محمد محسن.